अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटो कैड कंप्लीट कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है जनाब 6। और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह लाइन कमांड के ज़रिए कुछ मज़ीद काम करेंगे। इसके अलावा आपके 1 से 2 क्वेश्चंस भी शामिल करूँगा और कोशिश होगी कि आज हमारा ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इसके अंदर आपकी मज़ीद जो लाइन कमांड के हवाले से माइंड में क्यूरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद फिर हमारे लेक्चर नंबर 7 से हमने अपने बाकायदा ये जो हमारा प्लान है, एक हाउस प्लान है जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, इस पर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। ये लेक्चर इस लिहाज से भी ज़रूरी है, ये वाला जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, ताकि आपको कुछ एंगल्स का और कुछ ज़ाहिर है कि कोऑर्डिनेट्स का मज़ीद पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। हम अब करना क्या, हमने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने इनेबल करना है इसको, यानी डायनामिक इनपुट को। ऑलरेडी इनेबल्ड है, अगर ये इनेबल ना हो, ये ग्रे आ रहा हो तो उस पर आप एक दफ़ा क्लिक कर दें, ब्लू हो जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा ये इनेबल हो चुकी है। शॉर्टकट इसकी F12 है। F12 अगर आप प्रेस करते हैं तो ये देखें, अगर इनेबल है तो डिसेबल हो जाएगी और अगर डिसेबल्ड है तो इनेबल हो जाएगी। ये इसकी मतलब शॉर्टकट है। अच्छा जी, अब काम क्या करना है जी? काम हमने करना ये है कि सबसे पहले आपको मैं एक गोनल शेप बताता हूँ। गोनल कोई भी हो सकती है। लेट सपोज हम हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो उसको किस तरीके से हम मैनिपुलेट करेंगे, उसका किस तरीके से ज़ाहिर लेंथ साइज़ होगा। तो सबसे पहले हम लाइन टूल लेते हैं और पिछले लेक्चर का मैं फिर आपको एक दफ़ा रिमाइंडर करवा देता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने किस तरह काम किया था कि उसमें मैंने आपको पॉइंट्स बनाने और फिर लाइन को डायनामिक इनपुट के ज़रिए किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कि जिसमें हम लाइन की एक बार लेंथ को जो है पुट कर देते हैं और फिर सेकेंड ऑप्शन के तौर पर हम उसका एंगल पुट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ इस पॉइंट से कहीं से भी स्टार्ट करना है और फिर इस हवाले से आपका एक क्वेश्चन भी शामिल कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जनाब हम जब ऑटो कैड पर ड्राइंग करते हैं तो क्या हमारे लिए ज़रूरी है, ये कंपलसरी है कि हमने 0 0 से स्टार्ट करना है? जैसे अक्सर मैं जब ड्राइंग सिखा रहा होता हूँ तो मैं 0 0 से करता हूँ। बात ये कि ये आपकी अपनी आदत हो सकती है, लेकिन ये कोई वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। 0 0 का मतलब ये होता है जनाब कि ये आपकी यहाँ से जो है ना ओरिजिनेट बाउंड्री होती है। एक आप देख सकते हैं लाइन और एक लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट इधर कर रहे हैं। बाकी आप इसके अंदर कहीं भी काम कर सकते हैं, आप इधर भी काम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात वही है कि आपने सिर्फ क्या करना है, काम करना है। क्वाड्रेंट ये भी मौजूद है आपके पास, लाजमी बात है जहाँ x और y दोनों पॉजिटिव है हमने उसी में काम करना है। इधर आएंगे तो यहाँ x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे दोनों नेगेटिव होंगे। चौथे में जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो है ना वो y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। सो इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं और इसी में हम मोस्टली काम करते हैं। यही हमें 2 डायमेंशन में गिवन होता है। बाकी आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। जैसे भी मैंने लाइन टूल लिया है और मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये 2 चीज़ें हमसे मांग रहा है, वो पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले लाइन की लेंथ मैं देना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कि 10 दे देता हूँ। 10 मतलब कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में भी स्पेसिफाई किया था कि चूँकि ये लेक्चर या इससे पिछला लेक्चर जो है वो हमारा सिर्फ ड्राइंग और थोड़ा सा लाइन टूल को समझने के लिए है, तो मैं यूनिट्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। यही वजह है कि अभी ये 10 इंच है या ये 10 मिलीमीटर है, इनको मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करूँगा, हमने सिर्फ सीखना है। ये 10 में एंटर करूँगा जी और टैब का जो की है ना, जो टैब का बटन है कीबोर्ड से, वो मैं प्रेस करूँगा। अब मैं आ जाऊँगा जनाब इसके एंगल में। एंगल मुझे देना है ऑब्वियसली 60 डिग्री और इसको मैं अभी प्रोटेक्टर से भी आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊँगा। यहाँ पर कर देना है जी आपने एंटर। इसके बाद जनाब आपने अगेन 10 की लाइन बनानी है। 10 ऑब्वियसली मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच कुछ भी हो सकता है। सो आपने अगेन लाइन की जो लेंथ है वो 10 दे देनी है और टैब करके आपने जो इसका एंगल है वो 0 दे देना है, क्योंकि हमें 0 पे रखना है। तो ये जनाब 0 हो जाएगा। एंटर कर दें जी। उसके बाद आपने अगेन जो लेंथ होगी लाइन की वो 10 देनी है और इसका एंगल जो होगा वो 60 डिग्री दे देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ अब 60 डिग्री आ रहा है। तो ये जनाब अब आपका 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद अगेन लाइन की लेंथ वही है, 10 है इसकी। सो यहाँ पर हम इसको 10 कर देंगे और टैब के साथ। अब यहाँ पर जो है ना जी जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा या इससे बड़ा होगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। उसके रीज़न ये है कि 60 डिग्री तो हो चुका है, उसके साथ 60 + 60 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। अभी प्रोटेक्टर से भी मैं आपको ये समझा देता हूँ। एंटर कर दिया जी आपने। उसके बाद फिर 10 की लाइन आपने बनानी है, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि जी लाइन की लेंथ बताएं, तो यहाँ पे 10 कर दिया। और उसके बाद अब आपने चूँकि सीधा जाना है राइट टू लेफ़्ट, यानी यहाँ से यूँ जाना है,
تو پھر آپ نے 180 کی اب لائن اس کو دینی ہے کیونکہ 180 جو ہے وہ اسٹریٹ ہے. یہ دے دیا جناب. اور اس کے بعد آخری والی تو خیر بہت آسان ہے, یہاں پر جائیں اور اس کو جوائن کر دیں اور اسکیپ کی پریس کر دیں. یہ آپ کا جناب ہیگزاگون تیار ہو جائے گا. اٹس ویری سمپل. آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ لائن کی لینتھ کے ساتھ. میں نے اس میں 10 رکھی تھی, آپ 20 رکھ سکتے ہیں, 15 رکھ سکتے ہیں, اور پھر اس حساب سے آپ اپنے جب اینگل کو اسپیسیفائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کس طرح کا ہیگزاگون تیار کر رہے ہیں. اچھا جی, اب یہی ہیگزاگون جو ہے نا میں آپ کو اپنے ڈی کے تناظر میں, یعنی کہ آپ کو میں بتاتا ہوں پروٹیکٹر کے تناظر میں. دیکھیں اب یہ پروٹیکٹر میں آپ کے سامنے اوپن کر لیتا ہوں, اور جو میں نے کمانڈز ابھی یوز کی ہیں اس کو آپ ایک کاغذ پر لکھ لیجئے گا تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. میں آپ کو نوٹ پیڈ میں یہ یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے. 10 اور اس کے بعد آ گیا 60 ڈگریز. اس کو آپ جو دوسرے والا ہے نا اس کو 60 ڈگری سمجھ لیں, ٹھیک ہے, یہ وائی کا ایکسس نہیں ہے. پھر جب 10 آ جائے گا اور اس کے بعد کہ 0 آ جائے گا, پھر اس کے بعد 10 کے بعد 60 آ جائے گا, پھر اس کے بعد 10 ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے 120 ہے, اور اس کے بعد لاسٹ والا اگر آپ کو یاد ہو تو 10 تھا اور 180 ڈگری تھا. بعد میں ہم نے جوائن کر دیا تھا اس کو. یہ 5 آپ کی لائنز کیسے بنے گی دیکھیں. اب اس میں آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یہ پروٹیکٹر میں نے آپ کے اسی لیے سامنے رکھ دیا ہے. یہ آپ کے سامنے جو ایک سینٹر لائن ہے نا یہ ایکس ایکسس ہے, اور یہ جو ہے یہ وائی ایکسس ہے جو ورٹیکل ہے اس ڈی کے اوپر. اب جو پہلا 10 تھا نا آپ کا, یہ ظاہر ہے کہ لینتھ تھی. آپ نے بائی ڈیفالٹ کہیں بھی کلک کر دیا, لیٹس سپوز یہاں کر دیا, یہاں کر دیا, کہیں بھی کر دیا, اس نے 10 آگے جانا ہے. 10 کوئی بھی یونٹس ہو سکتے ہیں, ملی میٹر, سینٹی میٹر, انچیز, واٹ ایور. جب وہ آگے جائے گا تو اس نے 60 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ ٹرن کرنا ہے. 60 ڈگری آپ کو یہاں مل رہی ہے. 60 ڈگری کے بعد اس نے پھر 10 آگے اسپیس لے کے جانی ہے, یعنی 10 کی لینتھ, اور پھر 60 ڈگری اس نے ٹرن کرنا ہے. نہیں, بلکہ جب وہ اس طرح اسٹریٹ ہوگی تو وہ 0 پہ آ جائے گی. نیچے کی طرف جب ٹرن کریں گے اگین 60 ڈگری ہوگی, کیونکہ جب وہ 120 پہ ہے تو لازمی بات ہے وہ 60 کرے گا تو وہ اس پوائنٹ پہ آ جائے گا 180 پر. اس کے نیچے میں نے 120 کیوں لیا تھا دیکھیں, یہ ایک مین چیز ہے جو کوشچن کریٹ کرتی ہے, اور پھر 180 بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جب میں یہاں پر آ جاتا ہوں اور میں نے یہاں سے بھی 60 ڈگری آگے جانا ہے, تو آپ دیکھ لیں 10, 20, 30, 40, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 50 اور 60, یہ 240 ہے. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو یہ 20 ڈگری آپ کے پاس بچ رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ میں نے 120 کیوں لیا ہے, اس کی کیا ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ یہاں سے آپ اس کو کم کرنا شروع کر دیں تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کا 20 ڈگری نکل آئے گا. تو یہ مطلب ہے کہ بہت آسان چیز ہے. جب آپ اتنا پیچھے جا رہے ہیں اس کے, یعنی کہ اگر 6 ٹائم پیچھے جا رہے ہیں تو آپ اسے 180 میں سے مائنس کر دیں 60 کو, تو 120 ڈگری بن جائے گا. جب 120 ڈگری یہاں بنے گا تو اس کے بعد آپ نے اسٹریٹ جانا ہے, تبھی میں 180 لے رہا ہوں, اور اس کے بعد یہاں سے مینولی میں نے جوائن کر دیا تھا. تو یہ تھوڑا سا آپ جب آپ خود بھی بنائیں گے تو آپ کو یہ پروٹیکٹر سامنے رکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آٹو کیڈ جو ہے وہ آپ کا مکمل طور پر ڈائمینشنز اور لائن لینتھ اور اس کے علاوہ اینگلز یہ اسپیسیفک ہے. اس میں ہر چیز کو پراپر اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے, ادروائز آپ کی ڈرائنگ کبھی بھی پریسائز اور کبھی بھی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. سو یہ جناب آپ کا ہو گیا ہے ہیگزاگون. اس کے علاوہ فرض کریں اگر میں نے اسی یہ 0 ایکسس کے اوپر میں نے کوئی ٹرائنگل بنانا ہے تو میں کیا کروں گا. میں اس کے لیے لیٹس سپوز اگر لائن ٹول لیتا ہوں, یہ میں نے جناب لائن ٹول لیا اور اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ کرنا ہے ایکس اور وائی پہ, تو وہ میں 0 پہ کر دوں گا. انٹر کروں گا تو 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ میں نے اگلا پوائنٹ اسپیسیفائی کرنا ہے. اگلا پوائنٹ میں کہاں لے کے جا رہا ہوں دیکھیں جی. اب اگلا پوائنٹ میں نے چونکہ رائٹ سائڈ پہ لے کے جانا ہے, ایکس کے ایکس پازیٹیو ہونا چاہیے یہاں پر. لیٹ سپوز میں ایکس پہ 15 رکھ دیتا ہوں یہاں پر, 15 یہاں پر میں رکھ رہا ہوں, اسکیپ کرتے ہیں, یہ یہاں پر ہے جی 15, اور اس کے بعد آپ نے کاما دینا ہے اس کو. لیٹ سپوز وائی کے لیے تو 0 ہی ہوگا, انٹر کر دیتے ہیں, یہاں پر آ جائے گا. اس کے بعد اب آپ نے اس کو اوپر لے کر جانا ہے اور اس کے ہب کی طرف لے کے جانا ہے. فرض کریں اب یہ ہب بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا, کیونکہ یہ اس کا 0 ہب ہے, تو یہاں سے اب اس کو اس کے بالکل سینٹر میں لے کے جانا ہے. تو اس کو میں کیسے اسپیسیفائی کروں گا دیکھیں جی. اس کے لیے پہلا پوائنٹ تو ہمیں پتہ ہے ایکس ہوتا ہے, تو ایکس مجھے کہاں لے کے جانا پڑے گا, مجھے لے کے جانا پڑے گا 0 پہ.
ایکس کی تو میں نے 0 اسپیسیفیکیشن یہاں پہ کر دی، کوما. اب اس کے بعد جب 0 کے بعد میں کوما دوں گا پھر کیا ہوگا، پھر جناب میں وائی کے لیے کیا دوں گا، وائی کے لیے مجھے لیٹ سپوز 20 دے دیتا ہوں یا 25 کر دیتا ہوں. انٹر کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وائی کی ایک لینتھ جو تھی نا 25 وہ بن گئی اور ایکس بالکل ادھر آ گیا. اب دوسری طرف بھی اتنا ہی میں نے کرنا ہے. اب یہ مجھے لینتھ کا نہیں پتہ، میں نے پیچھے کتنی لینتھ لی تھی، اسی حساب سے میں چلاؤں گا. اور انفیکٹ مجھے پتہ ہے، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پر لے کے جاتا ہوں تو میں اندازے سے نہیں کر سکتا جب تک مجھے اسپیسیفکلی نہ پتہ ہو. تو یہاں سے مجھے بالکل نہیں پتہ کہ میں نے یہاں پہ کہاں رکھنا ہے. تو اب لینتھ کو میں کس طریقے سے لے کے جاؤں گا لیفٹ سائڈ پر. دیکھیں جی، اگر لیفٹ پر میں نے لے کے جانا ہے تو 0 سے الٹی سائڈ پہ جائیں گے نیگیٹو. تو یہ 15 تھا ایکس، اگر آپ کو یاد ہو یہاں پر 15 -15 اور کوما. وائی کو 0 کریں گے کیونکہ وائی نیچے آ رہا ہے جی، تو وائی ہو جائے گا 0. یہ آپ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر ڈرا ہو گیا. اب واپس اگر میں نے اس کو اس اوریجن تک لے کے آنا ہے تو یہ تو خیر بہت ہی آسان ہے. یہ ہم 0 0 کر دیں گے، 0,0 انٹر کر دیں گے اور اس کے بعد کلوز کرنے کے لیے سی پریس کریں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جناب ایک جو ٹرائنگل ہے وہ تیار ہو گیا ہے، جس میں اس کی یہ والی جو سائڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے الگ رکھی تھی. یہ والی سائڈ جو ہے وہ میں نے الگ رکھی ہے، یہ الگ رکھی ہے. کچھ کا آپ کو بہت ہی حد تک یہ جو ہے نا آپ کو ایکولیٹرل نظر آ رہا ہوگا کہ تینوں سائڈز برابر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ والی جو ہے یہ 24 ہے، یہ 25 ہے، یعنی اس طرح سے میں نے اس کو رکھا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ میں نے اس کی اوریجن کے اراؤنڈ میں نے ایک ٹرائنگل بنایا ہے. آپ اس کے علاوہ کوئی اگر رائٹ اینگل بنانا چاہیں تو سمپلی آپ جو ہے نا کسی پوائنٹ پر لے کر کلک کریں. کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی اگلا پوائنٹ اسپیسیفائی کریں. اب اگلا پوائنٹ آپ نے کیا اسپیسیفائی کرنا ہے، ظاہر ایکس کو کرنا ہے. تو میں 18 کر دیتا ہوں اور کوما. چونکہ وائی تو 0 ہی ہے تو 0 ہی رکھوں گا. تو یہ آ گیا جی. تو یہ دیکھیں یہ 0 پر آ گیا، سٹارٹ وہاں سے ہوا تھا. اگر اس کو آپ نے اسی اوریجن پر رکھنا تھا تو پھر آپ وہاں لا سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ لینتھ کو یہاں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہاں جوائن کر دیں. تو یہ آپ کا ایک فری ہینڈ آپ کا ٹرائنگل تیار ہو جائے گا. اسکیپ پریس کر دیں تو ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے بھی بن جاتا ہے کسی پوائنٹ سے لے کر اگر آپ نے واپس ادھر لے کے آنا ہے. اس طرح کی بہت ساری شیپس ہیں جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. میری طرف سے جو کوشش تھی اس لیکچر تک وہ میں نے کوشش اپنی طرف سے کی ہے کہ میں آپ کو جو میرے مائنڈ کے اندر جس قسم کے معاملات ہیں جو سمجھ آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکوں. نیگیٹو پازیٹیو کوآرڈینیٹس کے اوپر کس طرح سے ڈرائنگ کرنی ہے، کس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ کوآرڈینیٹس کو لے کر پوائنٹس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کریں گے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر سے ہم پراپر اپنے پلان کی کنسٹرکشن شروع کریں گے. اس کے اندر ہم دیواریں بنانا، اس کے باقاعدہ ڈویژنس کرنا، پھر ظاہر ہے اس کی میپ پلاننگ کرنا، ڈرافٹنگ کیسے کام کرنا ہے اس کے اوپر، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر سے سٹارٹ ہو جائیں گی. باقی اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.